الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ اب سیریز چل رہی ہے حج کی سیریز۔ حج کے مہینے چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد والا جو مہینہ ہوتا ہے اس کو شوال کہتے ہیں، اور اس کے بعد والا مہینہ اس کو ذی القعدہ کہتے ہیں، اسلامی مہینہ جو ہے، اور اس کے بعد 12واں اسلامی مہینہ اس کو ذی الحجہ۔ اور یہ جو 2 مہینے اور 10 دن شوال کا مہینہ اور ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے پہلے تقریباً 2 ہفتے ہوتے ہیں، یہ جو تقریباً 2.5 مہینے ہوتے ہیں، ان کو ایام حج، اشہر حج، حج کا سیزن کہا جاتا ہے، کیونکہ ان مہینوں کے اندر جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ اپنی حج کی تیاریاں کرتے ہیں، حج کے لیے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہاں حج کے جو مراسم ہیں، حج کے جو مواقع کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے، وہ اپنے ارکان کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور پھر جب حج کے دن، اصل جو دن آتے ہیں، 5 دن جو حج کے ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر وہ جو خاص مقامات ہوتے ہیں، منا ہوا، مزدلفہ ہوا، اسی طرح عرفات ہوا، باقی جو مقامات ہیں، تو ان مقامات تک پہنچنا اور پھر جو وہاں ارکان پورے کرنے ہوتے ہیں، تو یہ ان 2.5 مہینوں کے اندر، ان 2.5 مہینوں کو حج کے ایام اشہر حج کہا جاتا ہے۔ 2 مہینے پہلے تیاری کے طور پر، اور پھر آخری 2 ہفتے جو ہوتے ہیں، انسان وہاں پہنچ جاتا ہے حج کے موقع کے اوپر، اور پھر آخری جو 5 دن ہوتے ہیں، جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے چند سیشنوں کے اوپر حج کے متعلق، حج کے فضائل کے بارے میں، وہاں کے جو مقامات ہیں، وہاں کے جو محترم اور معظم اشیاء ہیں، ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے رہیں گے، تاکہ یہ انفارمیشن، یہ نالج، یہ علم آپ تک پہنچتا رہے، اور جن کو اس کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے ان کی یاد دہانی اور دوبارہ کر لیتے ہیں، میموری کو ریفریش کر لیتے ہیں، تازہ کر لیتے ہیں آپ کی یاد دہانی کو۔ چنانچہ آج کا سیشن فضائل حج، ورچوز آف حج۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ حج تک جانے کی قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اور وہاں حج کے دوران
رہ کر اور واپس آ کر اس تمام کی ان کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو حج کی جو شروط ہیں اس کے فرض ہونے کے وہ عرض کروں گا۔ تو فرمایا ان لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، اللہ کے لیے تمہارے اوپر حج فرض ہے اے لوگو۔ اور دوسری جگہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج ہوتا ہے معلوم مہینوں کے اندر۔ فمن فرض فیہن الحج، جس شخص کے اوپر حج فرض ہوا ان مہینوں کے اندر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، اس کو چاہیے کہ کسی قسم کی فحش بات نہ کرے اور کسی قسم کی گالی گلوچ اور غلط بات بھی نہ کرے، فحش باتیں بھی نہ کرے، غلط باتیں بھی نہ کرے، ولا جدال، اور کسی قسم کا جھگڑا فساد بھی نہ کرے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دوران۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم کام کرو گے، وما تفعلوا من خیر، جو بھی خیر اور نیکی کا کام تم کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ رب العزت تمام کے تمام اعمال سے خوب واقف ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وما تکونوا فی شأن، جس شان جس حالت کے اندر تم ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن کریم کا جو بھی حصہ تم پڑھو گے، ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ، اور کوئی بھی ولا تعملون من عمل، کوئی بھی عمل تم کرو گے، کوئی بھی کام تم کرو گے تو اللہ رب العزت اس پر خوب واقف ہے، اس پر خوب گواہ ہے، اس پر خوب نگران ہے۔ جس وقت تم وہ کام کر رہے ہو، اذ تفیدون فی، جبکہ تم مصروف اور مشغول ہو وہ اعمال کرنے کے اندر۔ تو یہ تو جنرل طور پر کہا کہ اللہ رب العزت کو تمہارے اعمال سے پوری واقفیت ہے۔ اللہ رب العزت کو پورا پتہ ہے کہ ہر شخص ہر موقع کے اوپر، ہر مرحلے کے اوپر کیا کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت حج کے لیے آپ جب جا رہے ہیں اور حج کی تیاری جب کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی تم نیک کام کرو گے اللہ رب العزت اس نیک کام کو خوب جانتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم اپنے راستے کا جو توشہ اختیار کرتے ہو، فرمایا اس توشے کو تم تقوی کی شکل کے اندر اختیار کرو۔ پہلے زمانے میں جب لوگ لمبے راستے کے اوپر، لمبے سفر کے اوپر جاتے تھے تو اب ان کو پتہ تھا کہ کئی دنوں تک ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ ملاقات نہ ہو، راستے کے اندر کئی ہفتے اس طرح لگ جائیں گے کہ جس کے اندر کسی بستی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی، کسی انسان کے ساتھ ہو سکے ملاقات نہ ہو، تو اب کھانے پینے کا بندوبست کرنا ضروری ہے اور راستہ بھی لمبا ہے۔ تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ اپنے ساتھ اتنا کھانا لے جاتے تھے کم از کم راستہ پورا مکمل ہو جاتا، اور کھانا بھی وہ لے جاتے کہ جس کی وجہ سے ان کو طاقت بھی حاصل ہو لیکن زیادہ بھاری بھی کھانا نہ ہو، اس سے ان کو فائدہ بھی ہو نقصان نہ ہو، اور وہ جو ہے اس کے اندر ان کے لیے طاقت بھی ہو، راستہ بھی گزار سکے۔ تو وہ بہترین سے بہترین جو کھانا تھا وہ اختیار کیا کرتے تھے، تو اس کو توشہ کہتے ہیں، زاد راہ کا، راستے کا زاد، راستے کا کھانا پینا، راستے کا توشہ، the nourishment of the journey۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو حج کا راستہ ہے اس کے اندر بہترین آپ کا توشہ، بہترین آپ کا کھانا پینا وہ تقویٰ ہے، اللہ سے اللہ کا دھیان ہے۔
فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، مجھ سے تقوی اختیار کرو اے عقل مندو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو اس سے اللہ رب العزت ذہنی طور پر ہمیں، انسان کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں حج کے لیے۔ تو پہلے سے فرما دیا قرآن کریم کے اندر کہ جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں اس کے شروط کے ساتھ آف کورس، تو ان کے اوپر حج فرض ہے۔ اور انشاءاللہ آگے عرض کریں گے کہ حج ایک مرتبہ زندگی کے اندر فرض ہوتا ہے وغیرہ، اور اس کے جو شروط ہوں گے اگلے سیشنوں کے اندر۔ لیکن یہاں سے پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت کو حج بہت ہی محترم اور بہت ہی محبوب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اسی چیز کو فرض کرتے ہیں انسان پر کہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ جتنا زیادہ پسند ہے اتنا زیادہ انسان پر ضرور کر دیا۔ جتنا زیادہ اللہ رب العزت کو جو چیز پسند ہے اللہ رب العزت اتنی زیادہ اس کو ضروری کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم شہر رمضان وحج بیت اللہ الحرام، کہ اللہ رب العزت نے تو اپنی کتاب کے اندر ایک انداز کے اندر حج کے فریضے کا بتلا دیا، لیکن ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز کے اندر بھی ہمیں سمجھایا۔ چنانچہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک خیمے کی مثال دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی، دین کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے ایک خیمہ ہوتا ہے، خیمہ، اور اس خیمے کے 4 ستون ہوتے ہیں اور درمیان میں اس کے بڑا ستون ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے خیمے کا پورا چھت اس کے اوپر ٹیک لگائے ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام کے خیمے کہ جو 5 ستون، درمیانے ستون تشہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ درمیانے جو ستون ہے جس پر پورے خیمے کا دار و مدار ہے وہ کلمہ شہادت ہے، یعنی ایمان ہے، اللہ پر ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا۔ تو ایمان یہ شرط اول ہے، اس کے بغیر کوئی چیز مقبول نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو 4 کونے والے ستون ہیں، فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَصَوْمِ شَهْرِ رمضان، اور دوسری روایت میں ہے وَصَوْمِ رمضان، کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا یہ بھی فریضہ ہے۔ اور پھر 5واں فرمایا وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، اور بیت اللہ الحرام اس کا حج کرنا، وہاں جا کر حج ادا کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ تو چنانچہ ایمان تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی جو 4 ستون ہیں، نماز اہم فریضہ، زکوٰۃ اہم فریضہ، روزہ رکھنا اہم فریضہ، اسی طرح حج کا ادا کرنا یہ اہم فریضہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل بیان کرتے ہوئے بہت ہی اس حج کے فضائل بیان کیے، لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو ترغیب کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو استاذ اعظم سب سے بڑے کائنات کے استاذ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شاگرد تھے، ان کی تربیت یافتہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کو میسر تھی، ان کو سعادت ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔ لیکن یہ جو، اور وہ تو چاہتے تھے کہ جب بھی موقع ملے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کریں،
تو یہ فضائل جو تھے صحابہ کرام کو ترغیب دینے کے لیے، لیکن ان کو ترغیب کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دین اور دین کے اعمال کی محبت ان کے دلوں کے اندر بسائی ہوئی تھی، رچائی ہوئی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضائل بتلائی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں افضل الاعمال کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں جو افضل ہیں وہ ذرا بتلائیں۔ تو فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیل اللہ وحج بیت اللہ۔ فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا، اور بیت اللہ الحرام اس کا حج ادا کرنا، یہ افضل الاعمال ہیں۔ ہو سکتا ہے اس موقع کے لحاظ سے اور صحابی جو سوال کر رہے ہیں شخصیت کے لحاظ سے افضل الاعمال ہیں، ورنہ دوسری جگہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ علی میقاتہا، اس کے بارے میں بھی افضل الاعمال فرمایا۔ لیکن چونکہ فضائل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے فرمایا کہ افضل الاعمال، بہترین اعمال، اور جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت آتی ہے شریعت کے اندر، اس کے اندر حج بھی آ جاتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، دوسری فضیلت فرمایا ایک عمرہ سے لے کر دوسرا عمرہ، اگر ایک انسان ایک عمرہ ادا کر لے اور پھر اس کے بعد وہ دوسرا عمرہ ادا کر لے، تو فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، دونوں عمروں کے درمیان جتنے بھی گناہ ہو جاتے ہیں دوسرے عمرہ کرنے سے، اللہ رب العزت درمیان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور اللہ رب العزت اگر آپ کے حج کو قبول کرے تو فرمایا اس کے جزا اور اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہو سکتا ہے۔ بڑے ہی فضائل ہیں حج پر جانے کے۔ فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت ہی نصیب کر دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر اسی کے فضائل کے اندر فضائل عرض کر رہا تھا، تو حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جو حج پر جاتا ہے اور ہر حج پر جاتے ہوئے دوران سفر اور وہاں کی اقامت اور واپسی کے سفر، یعنی پورے سفر کے دوران اس نے چند چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، اس نے فحش باتیں کچھ نہیں کی، اور اس نے غلط باتیں بھی، گالی گلوچ وغیرہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی، گندی باتیں اور غلط باتیں اس نے نہیں کہی، غلط اعمال اس نے نہیں کیے، اور پھر اس دوران اس نے حج اپنے تمام ارکان اور اپنے تمام سنن کے مطابق حج پورے طریقے سے ادا کیا ہے۔ فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، حج سے واپس آئے گا اس کے گناہ اسی طرح دھلے ہوئے ہوں گے، معاف کیے ہوئے ہوں گے جس طرح کہ اس دن تھا کہ دنیا کے اندر اپنی ماں سے پیدا ہو کر دنیا میں آیا تھا۔ والدہ سے پیدا ہو کر جس دن دنیا کے اندر آیا اور جس طرح اس دن اس کے پاس کوئی گناہ نہیں تھے اور گناہوں سے بالکل پاک صاف تھا، فرمایا حج سے انسان جب واپس آتا ہے اور حج کے پورے سفر کے اندر اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی، فحشی بات نہیں کی، جھگڑا وغیرہ نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی، اور اس نے اپنے اعمال جو ہیں پورے طریقے سے، ارکان بھی صحیح طریقے سے ادا کیے ہیں، سنت کے مطابق اس نے حج ادا کیا ہے، تو فرمایا جب یہ واپس آتا ہے اپنے حج سے تو اس کے تمام جو
تمام جو گناہ ہیں اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو مٹا دیتے ہیں، اور اب اس کی گناہوں کی تختی بالکل صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح اس کے پیدائش والے دن یہ بچہ بغیر گناہوں کے ہوتا ہے، اسی طرح یہ جب حاجی واپس آتا ہے یہ بھی اپنے گناہوں سے اسی طرح پاک صاف شفاف ہوتا ہے۔ ہاں آف کورس جو اس کے حقوق العباد ہیں وہ تو اس کو پورے ہی کرنے ہوں گے، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کا مال اس نے ظلمن لیا تھا یا کسی طریقے سے اس کے پاس پہنچ گیا تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ واپس کرنا ہے، وہ تو حقوق العباد ہیں۔ لیکن باقی جو گناہ ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حج کے بڑے ہی فضائل آئے ہوئے ہیں، حج کے بڑے ہی فضائل آئے ہوئے ہیں، اور انسان جس پر حج فرض ہوا ہے اگر آپ نے حج ادا کر لیا ہے تو فبیہا، بہت اچھا، اللہ رب العزت آپ کے حج کو قبول کرے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے حج نہیں ادا کیا ہے اور آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے، تو میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ ضرور اس کی تیاری کر لیں، کیوں کہ ایک طرف جہاں اس کے تمام کے تمام فضائل آئے ہوئے ہیں، چاہے بخاری شریف کے اندر، چاہے مسلم شریف کے اندر، چاہے اور کسی حدیث کی کتاب کے اندر، جہاں ایک طرف حج کے بہت سارے فضائل آئے ہوئے ہیں اور ترغیب دی جاتی ہے کہ جو حج کرتا ہے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جاتا ہے، جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت غنا نصیب کرتے ہیں۔ جو شخص حج پر جاتا ہے اور اگر وہ فقر و فاقہ اور پریشانی کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب وہ حج کر کے واپس آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کے فقر و فاقہ سے اس کو نکالتے ہیں، نکالنے کے جو راستے ہیں اللہ رب العزت وہ راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں ایک طرف بہت سارے اس کے فضائل بھی آئے ہوئے ہیں تو دوسری طرف جو شخص حج ادا نہیں کرتا حالانکہ اس کے اوپر فرض تھا، ایک شخص اس پر حج فرض ہے، شخص مطلب مرد ہو عورت ہو، ایک شخص اس پر حج فرض ہے اور فرض ہونے کے باوجود اس نے ادا نہیں کیا، تو فرمایا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اگر یہ شخص غیر مسلم ہو کر مر جائے تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے، چاہے یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر مر جائے۔ وہ فرمایا اس نے جب ہمارے اتنے اہم فریضے کا خیال نہیں رکھا تو فرمایا پھر ہمیں بھی اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جو چند سیشنز ہوں گے ہمارے انہی موضوعات کے اوپر اور حج کے جو محترم مقامات ہیں ان کے اوپر ہم بات چیت کرتے رہیں گے، لیکن ایسے کرتے ہیں فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کا بھی وقت ہو گیا ہے اور مجھے ساتھی بتلا رہے ہیں کافی کالیں آئی ہوئی ہیں، بریک کے بعد جتنے بھی ساتھی آن دا کالز ہیں آپ اپنے کالز ہولڈ رکھیں اور اگر ڈراپ ہو جائیں تو دوبارہ کال کر لیں، اور جو بھی اس کے بعد ویسے بھی سوال کرنا چاہتے ہیں صرف حج کے بارے میں نہیں، چونکہ موضوع حج کے بارے میں ہے تو ضروری نہیں کہ آپ حج ہی کے بارے میں سوال کریں، یو کین آسک اباؤٹ اینی تھنگ، جو بھی دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یہ سوالات جوابات ان کے لیے ہوتے ہیں، آپ آن دی ایئر آ کر سوال کر سکتے ہیں تاکہ ہزاروں لوگ آپ کے سوال کو سنیں، اس کا جواب بھی سنیں اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اور ایسے کرتے ہیں فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کے سوالات اور جوابات کی طرف آئیں گے۔